جب انسان مر جاتا ہے تو آسمان سے یہ آوازیں آتی ہیں اور یہ مرنے والا بھی سنتا ہے۔ آواز آتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھے چھوڑا؟ اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھے خوش رکھا؟ اے آدم کے بیٹے، تو نے دنیا کو کھایا یا دنیا نے تجھے کھایا؟ تو جب میت کو غسل دیتے ہیں تو میت کو یہ آوازیں آتی ہیں اور میت یہ آواز سنتی بھی ہے، غیب سے آواز آتی ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، ہائے تو کمزور ہو گیا، بتا تو صحیح تیرا زور کہاں گیا، بتا تو صحیح تیری طاقت کہاں گئی، تیری قوت کہاں گئی؟ اے آدم کے بیٹے، اب تو بولتا نہیں، اور تیری بولتی کہاں گئی، تیری آواز کہاں گئی، تیری زبان کہاں گئی، تو کیوں نہیں بولتا؟ اے آدم کے بیٹے، اب تو اکیلا ہے، اب تو تنہا ہے، بتا تو صحیح تیرے ساتھی کہاں گئے، تیرے دوست کہاں گئے؟ اور جب مردے کو کفن پہنایا جاتا ہے تو یہ آواز آتی ہے اور مردہ بھی سنتا ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو سفر میں ہاتھ خالی چلا، خالی آیا تھا اس دنیا میں اور خالی ہاتھ ہی واپسی کی طرف جا رہا ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اب تو دنیا میں واپس کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، اور ہاں سن، اب تو ایک خوفناک گھر کی طرف جا رہا ہے، اب تو ایک اندھیری کوٹھی میں جا رہا ہے، اندھیرے گھر میں جا رہا ہے۔ تو جب جنازے کو لے کر عزیز و اقربا چلتے ہیں تو غیب سے یہ آواز آتی ہے اور یہ آواز مردہ بھی سنتا ہے، یہ آواز میت بھی سنتی ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو توبہ کر کے چلا ہے، اگر تو توبہ کر کے چلا ہے، اگر تو اپنے گناہوں کو معاف کر کے چلا ہے، پھر تو تجھے مبارک ہو، پھر تو ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں، پھر ہم تجھے مبارکباد دیتے ہیں کہ تیرا رب خوش ہے، تیرا رب خوش ہے، اور جس بندے پہ اس کا رب خوش ہو تو اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور ہاں اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے توبہ نہیں کی، اگر تو نے اپنے گناہ معاف نہیں کرائے، اگر تو توبہ کر کے نہیں مرا تو بڑے غم کی بات ہے، اور مرنے والے پھر بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، اور جس بندے پہ اس کا رب ناراض ہو تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، دنیا میں تو نے جو کچھ اچھا یا برا کیا وہ تیرے لیے ہی ہے۔ اگر تو نے اچھے کام کیے ہیں تو خوشی دیکھے گا، اگر تو نے دنیا میں برے کام کیے ہیں تو غم دیکھے گا، پھر دکھ دیکھے گا، پھر عذاب دیکھے گا۔ اور جب میت کو عزیز و اقربا دفن کر دیتے ہیں، مٹی کے سپرد کر دیتے ہیں، تو زمین یہ آواز دیتی ہے، مٹی یہ آواز دیتی ہے، اور یہ آواز مردہ سنتا بھی ہے۔ مٹی کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب روتا کیوں ہے؟ اور تو میرے اوپر خوشیاں کیا کرتا تھا، اب غم کیوں کرتا ہے؟ تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب تو میرے اوپر غم کیوں کر رہا ہے؟ اب غم میں کیوں پڑا ہے؟ تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کے باتیں کیا کرتا تھا، بتا تو صحیح، اب تو خاموش کیوں پڑا ہے؟ اب تیری آکڑ کہاں گئی، تیرا زور کہاں گیا، تیری طاقت کہاں گئی؟ اب تو خاموش کیوں پڑا ہے، بولتا کیوں نہیں ہے، اکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اور جب لوگ مردے کو دفن کر کے واپس گھر کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مردے کو کہا جاتا ہے کہ اے بندے، اب تو اکیلا رہ گیا، اے بندے اب تو تنہا رہ گیا، ہائے تیرے دنیا کے ساتھی، تیرے دنیا کے عزیز و اقربا، دوست، رشتہ دار تجھے اندھیرے گڑھے میں ڈال کر، تجھے تنہا چھوڑ کر واپسی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہائے جن دوستوں کے لیے تو ہماری نافرمانی کرتا رہا، جن دوستوں کے لیے نماز کے قریب نہ گیا، قرآن کے نزدیک نہ گیا، جن بچوں کے لیے، جن اولاد کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا، وہ دیکھ تجھے اندھیرے گڑھے میں ڈال کر جا رہے ہیں، تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے بندے، آج تجھ پر ہم ایسا رحم کریں گے، ایسا رحم کریں گے کہ ایسا رحم تیرے اوپر تیرے ماں باپ نے بھی نہ کیا ہو۔
آج ہم تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ ایسا رحم تیرے دوستوں نے بھی نہ کیا ہو، ایسا کرم تیری اولاد نے بھی نہ کیا ہو، تیرے عزیز و اقربا نے بھی نہ کیا ہو۔ آج ہم تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ میاں آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، یہ کھلی ہیں، بند نہیں ہوئی۔ ان کھلی آنکھوں میں کچھ کر لو جوانو، ان کھلی آنکھوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج تو ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، آج تو ہمارے پاس وقت ہے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کا۔ فراڈ کر لو، 2 نمبر دھندا کر لو، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کما لو کھا لو، مرنے کے بعد ان سب چیزوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا، ان سب چیزوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اللہ کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ بندے وہ ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، فقیر تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ وہ اپنے کندھے پہ چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، اس فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، اس فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے۔ میاں چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس فقیر اللہ والے نے کہا، بیٹے قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، آخر اس کا ٹھکانہ تو قبر ہی۔ بیٹا جب یہ اپنے ٹھکانے پہ آئے گا، جب یہ اپنی آخری منزل پہ آئے گا، جب یہ قبر پہ آئے گا تو میں اس سے اپنا حساب لے لوں گا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟